السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں تہجد کی نماز کا مکمل طریقہ۔ چاہے مرد ہوں چاہے عورت ہوں، یہ ویڈیو دونوں کے لیے ہے، ویڈیو کو پورا واچ کیجیے گا۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے تہجد کی نماز کی 4 اہم باتیں۔ نمبر 1 پہ ہم جانیں گے تہجد کی نماز کے لیے الارم لگانا کیسا ہے، یعنی تہجد کی نماز جب ہم پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں اگر الارم لگائیں گے تو یہ صحیح ہے یا نہیں۔ دوسری نمبر پہ نماز کا وقت کب سے اور کب تک رہتا ہے۔ کیا تہجد کے نماز کے لیے سونا ضروری ہے؟ تہجد کی نماز کی رکعت کتنی ہے؟ تو ویڈیو کو پورا واچ کیجیے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ A to Z میں پڑھ کے بتانے والا ہوں، بس آپ کو پوری ویڈیو واچ کرنا ہے۔ نیت سے لے کے سلام پھیرنے تک تمام چیزیں بتانے والا ہوں، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ویڈیو پہ پہلی بار وزٹ کیے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ کی شیئرنگ کی وجہ سے کسی بھی بھائی کی نماز درست ہو گئی یا کسی بھی بہن کی نماز درست ہو گئی تو یہ آپ کے ہمارے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جان لیتے ہیں کہ تہجد کی نماز کی فضیلت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بندہ آدھی رات میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں گواہ رہنا کہ یہ میرا بندہ اپنی نیند کو قربان کر کے ہماری عبادت کر رہا ہے، میں نے اس کو بخش دیا۔ تو آپ لوگ تہجد کی نماز ضرور پڑھا کریں۔ آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو تہجد کی نماز بھی پڑھ لیا کریں۔ تو سب سے پہلے تو میں 2 رکعت پڑھ کے بتا رہا ہوں، اس کے بعد آگے بتاؤں گا ان تمام سوالوں کے جواب، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ کتنی رکعت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے نیت کس طریقے سے کرنا میں آپ کو بتا دے رہا ہوں۔ بہرحال نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے، یعنی نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ حضور کا فرمان بھی ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو نیت کس طریقے سے کریں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ نیت کی میں نے نماز تہجد کی 2 رکعت نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اب آپ کو ثنا پڑھنا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد مرد حضرات جو زیر ناف اپنا ہاتھ باندھیں گے، عورتیں سینے پہ باندھ لیں گی۔ اس کے بعد اب آپ کو الحمد شریف پڑھنا ہے، میں پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے، اس کے بعد الحمد شریف پڑھنا یعنی سورہ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آہستہ سے آمین کر لیں۔ اس کے بعد جو بھی صورت آپ کو یاد ہو، جہاں سے بھی یاد ہو، لیکن اس کے آگے سے ہی پڑھنا، میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اس لیے میں چھوٹی صورت کے رد کرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے۔ تب یہاں تھوڑا سا دھیان دیں، مرد حضرات ایک دم ایکول رہیں گے، عورتیں اتنا جھکیں گی کہ ان کا ہاتھ گھٹنوں تک آ جائے۔ اس کے بعد تسبیح پڑھیں گے۔ رکوع کی تسبیح کیا ہوتی ہے میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر آپ کو سجدے میں جانا ہے۔ پہلے ایک سجدہ مکمل کر لینا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سجدہ مکمل کر لینا ہے، پھر آپ کو پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے، پھر آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر کوئی سورت ملانی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں آپ کو رکوع کرنا ہے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے اب آپ کو سجدے میں جانا ہے۔ پہلے ایک سجدہ مکمل کر لینا ہے، پھر دوسرا سجدہ مکمل کر لینا ہے۔ اب تشہد میں بیٹھ جانا ہے۔ سب سے پہلے اتحیات پڑھنا ہے، میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں۔
अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। उंगली उठाना, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, उंगली नीचे कर लेना है। उसके बाद अब आपको दुरूद इब्राहिमी पढ़ना, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमल यक़ूमुल हिसाब। अब सलाम फेर देना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये आपकी तहज्जुद की नमाज मुकम्मल हो गई, 2 रकात। अब आपको तहज्जुद की नमाज में कितनी रकात पढ़नी है अभी बता दे रहा हूँ। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रकात पढ़ा करते थे, 11 रकात पढ़ा करते थे। फ़ुक़हाए कराम ने 12 रकात भी बताया है। बहरहाल आपको जितना समझ में आए उतना पढ़ें, क्योंकि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियतों पर है। 2-2 रकात करके पढ़ना है आपको। उसके बाद अब एक सवाल मैंने ये भी कहा था बताने के लिए कि तहज्जुद की नमाज के लिए अलार्म लगाना कैसा है, तो बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई कराहत कोई कबाहत नहीं, आप लगा सकते हैं। तहज्जुद का वक्त कब से कब तक होता है, यानी आपने जब ईशा की नमाज अदा कर लिया, उसके बाद फजर का वक्त होने से पहले पहले तक तहज्जुद का वक्त होता है। उससे पहले आप तहज्जुद की नमाज अदा कर लें, यानी आखिरी हिस्से में अदा करेंगे तो बेहतर रहेगा। क्या तहज्जुद के नमाज के लिए सोना ज़रूरी है? हाँ, इतना गफलत तारी हो जाए कि आपका वज़ू टूट जाए, उसके बाद तहज्जुद की नमाज पढ़ लें। तहज्जुद की नमाज की रकात तो आपको पता है। उम्मीद करता हूँ आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों तक जरूर शेयर कीजिएगा और अपना छोटा भाई समझकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।